ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوم مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ زخرف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ زخرف یہ بھی مکہ مکرمہ میں اتری، اس کے اندر 99 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اسے زخرف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے انتہائی لفظ بول دیا کہ انسان جب بھی اپنے رب کو ناراض کرتا ہے دنیا کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی خواہش کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہش کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ اگر بالفرض تمہیں اتنا کچھ مل جائے کہ تمہارے گھر کی ہر چیز چاندی کی بن جائے، سیڑھیاں، دروازے، بالا خانے، کمرے، ہر چیز چاندی کی بن جائے، پھر اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی کم ہے۔ وَزُخْرُفًا، میں سب کچھ سونے کا بھی بنا دوں، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا بہت تھوڑا توشہ ہے، آخرت ہی اصل ہے جس کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس سورت کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں سے 2 لفظوں کے ساتھ کیا ہے، ایک ہا ایک میم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا علم اور فضل کا مالک سمجھتا ہے۔ اللہ نے حروف تحجی میں سے ہی لفظ ملا کے دکھائے اور کہا اس کا معنی بتاؤ۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس چیز کا معنی اللہ نے نہیں بتایا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ والکتاب المبین، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس واضح ظاہر کتاب کی، کیونکہ کفار کا رویہ مکے کے اندر یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جھٹلاتے تھے۔ آپ کتنی ہی معقول بات کرتے، کتنے ہی دلائل دیتے، وہ ایک ہی بات، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ یہ نہ معلوم کیا کیا، کہ زبان زیب ہی نہیں دیتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ الفاظ استعمال کرتے، اور قرآن کے متعلق میں یہ کہتے کہ یہ گھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، کبھی کہتے ان پہ جن اترتا ہے، کبھی کچھ، یعنی ایسی باتیں کرتے جو حقیقت کے بالکل منافی تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والکتاب المبین، قسم ہے مجھے اس ظاہر کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں، چونکہ رسول اللہ عرب میں آئے تھے اور پہلے مخاطب آپ کے عرب لوگ ہی تھے، کہا ہم نے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے، تم عربی کو سمجھتے ہو،
اور تم سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تم قرآن کو غلط کہتے ہو، بلکہ بڑے بڑے شعراء جب وہ مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارا کلام جو ہے لوگوں میں ضرب المثل تھا، کوئی شعر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب سے قرآن پڑھا پھر اس کے بعد شعر کہنے کو دل ہی نہیں چاہتا، یعنی اتنی خوبصورت کلام ہے، ہماری شعر تو اس کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے۔ لیکن کفار جب دل پہ پردہ پڑا ہو پھر اسے اچھی چیز کو کبھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مثال بنی ہوئی ہے ادب کی کتابوں میں، کہتے ہیں بھمرا اور مچھر ان دونوں کی دوستی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک دن بھمرے کو مچھر نے کہا کہ میرے گھر آؤ، تو مچھر جو ہے یہ گندگی پہ رہتا ہے، جب بھمرا اس کے پاس گیا تو وہاں بدبو ہی بدبو تھی، بڑا نفرت آئی، کہنے لگی یار چھوڑو یہ کہاں گھر بنایا ہوا ہے، میرے گھر آؤ۔ اور بھمرا پھولوں پہ رہتا ہے، جب وہ اس کے پاس اس کے باغ میں آیا، کبھی وہ گلاب کے پھول پہ بیٹھے، کبھی کسی پہ کہے دیکھو اس کی خوشبو کیا ہے، تو وہ جس پھول پہ بھی بیٹھے کہے مجھے تو کوئی نہیں آتی، مجھے تو کوئی نہیں آتی۔ اسے بڑا پریشان ہوا کہ پھول خوشبو دے رہے ہیں، یہ کہتا ہے مجھے نہیں آتی۔ بالآخر اس نے کہا مجھے اپنا ناک تو دکھاؤ۔ اس نے ناک دکھایا تو اس میں غلاظت بھری ہوئی تھی ساری۔ اس نے کہا تمہیں خوشبو کہاں ہے، جہاں سے خوشبو نے جانا ہے آگے تو گندگی ہے۔ تو ایک کافر آدمی جو ہے جس نے اپنے دل کو گرا بنا لی ہے کہ میں نے بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ ہدایت کیسے جائے گی؟ جس طرح مچھر کے اندر خوشبو نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا ناک ہی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح ایک کافر آدمی، ایک منافق آدمی، اس کا تو دل ہی گندگی سے بھرا ہوا ہے، کس طرح ممکن ہے ہدایت کا رستہ وہاں چلا جائے؟ تو اللہ رب العزت اس کے باوجود کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، اس بات کو سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، ہم نے ام الکتاب، کتاب کی ماں، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ کے جتنے فیصلے ہیں، اللہ نے ازل سے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی ہے۔ اللہ نے مختلف وقتوں پہ مختلف نبیوں کو جو کتابیں دی وہ اسی لوح محفوظ سے عطا کی، اور یاد رکھیں اس لوح محفوظ کے اندر کیا ہے، اللہ کے کون کون سے خزانے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ تو لوح محفوظ سے دیا گیا ہے، لدینا تمہارے لیے بھیجا، لعلی حکیم، جو سب سے بلند ذات ہے اور سب سے زیادہ حکمت والی، دانائی اور عقل مندی کی باتیں کرنے والی ذات جو ہے، یہ تو اس نے بھیجا ہے، ذرا غور تو کرو، عقل تو کرو۔ اور یقین جانیے جب انسان قرآن کو اس ذہن سے پڑھے نا میں نے اس سے کچھ لینا ہے، تو یہ قرآن بہت کچھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جتنی مرتبہ آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے، آپ کو ایک نئی چیز ملے گی۔ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی بات نہیں ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، دو دفعہ پڑھیں گے، بالآخر تنگ آ جائیں گے، یہ کیا ہے، وہی بات بار بار پڑھ رہا ہوں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ اسے پوری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو ایک نیا لطف محسوس ہوگا۔ یہی اس کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلی حکیم، سب سے بلند ذات ہے اور سب سے حکمت والی، جس نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بھیجا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا اس طرح جو ہے اس سے روگردانی کرنا، میں اس کتاب کی نصیحت تم سے ہٹا لوں گا؟ یہ اللہ کا رحم ہے انسان پہ۔ وگرنہ دیکھیں اگر ہماری کوئی ایک دفعہ بات نہیں مانتا، دو دفعہ نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں دفعہ کرو جی، جب اس نے بات ماننی نہیں تو ہم کیوں سنائیں؟ لیکن اللہ رب العزت جو ہے
وہ کہتی ہے میں تم سے نصیحت نہیں ہٹاؤں گا، یہ نصیحت کرتا رہوں گا۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک کفار کے سامنے اس دعوت حق کو دیتے رہے۔ وہ ہر بات پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن اللہ نے پھر کہا نہیں، انہیں سمجھاؤ، ان کے پاس جاؤ۔ اب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون یہ میرا دشمن ہے، یہ ہدایت نہیں پائے گا، لیکن اتمام حجت کے لیے، اللہ آنے والے لوگوں کے لیے، نصیحت کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، ممکن ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو اگر وہ انسان پاک نہیں ہوتا، ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے پاک ہو جائے۔ اور حقیقت ہے، تجربہ یہ بات بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ان کی اولادوں میں سے اتنے اچھے لوگ ہوئے۔ ابو جہل رسول اللہ کا بدترین دشمن، اس نے کوئی ایسی کمینگی نہیں جو چھوڑی ہو۔ جب مکہ فتح ہوا، ان کا بیٹا اکرمہ یہ مکے سے بھاگ گیا، جدہ چلا گیا، اور وہاں سے ایک جاتی ہوئی کشتی میں سوار ہوا، اور کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور مجھے توقع ہے کہ میرے باپ یا میں نے جو کچھ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اور واقعتاً آپ نے کہا اکرمہ کے متعلق اسپیشلی حکم دیا تھا۔ اب جب یہ سمندر پہ سفر کر رہے ہیں تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، یعنی وہ گھوم رہی ہے اور قریب تک ڈوب جائے۔ ملاح کہنے لگا اب کوئی بچانے والا نہیں، ایک اللہ کو پکارو، وہی بچا سکتا ہے۔ ذہن میں چوٹ پڑی کہ جھگڑا تو ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خدا اور بہت سے خداؤں پہ تھا، تو اگر ایک خدا ہی بچاتا ہے تو واپس جا کے اس خدا کو مان لیں۔ وہاں سے ذہن میں نیت کر کے واپس آیا، پھر اللہ نے اسے بہترین مسلمان بنایا۔ آج قرآن کی کوئی تفسیر کرتا ہے تو جہاں دوسرے پاک باز صحابہ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کا نام لیتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی یہ رائے ہے، وہاں اکرمہ کا نام بھی آتا ہے کہ اس قرآن کی آیت کے متعلق اکرمہ یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا بدترین ابو جہل رسول اللہ کا دشمن اور بیٹا بہترین مسلمان۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا حد سے بڑھنا، تمہارا اعراض کرنا، میں تمہیں نصیحت سے باز آ جاؤں گا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ انسان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بہت بڑی دھمکی دی، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی نبی میں نے تم سے پہلے لوگوں قوموں میں بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اپنے نبی کو تسلی ہے، جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آیا، ان کی قوم کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایک ہوتا ہے جھٹلانا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، یعنی کسی بندے کو نعوذ باللہ ایسا سمجھنا کہ یہ دانا نہیں ہے، یہ سمجھدار نہیں، بے وقوف ہے۔ یعنی نبی حالانکہ ساری قوم کے اندر سب سے بہتر، سب سے دانا اور عقل مند ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے صرف اس بنیاد پہ انہیں ایسا مذاق اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا کہ چونکہ وہ ان کی بات کو جھٹلانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تم سے زیادہ شدت والے سخت لوگ پکڑ کے لحاظ سے بہت سخت تھے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کیا تمہارے سامنے یہ پہلے لوگوں کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ اور قرآن نے کئی جگہ واضح طور پہ قوم عاد کا تذکرہ کیا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان جیسے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے تھے۔ قوم سمود کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا، اور مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے تم ان سے طاقتور نہیں تھے، اگر انہیں میں نے ہلاک کر دیا تو تم بھی اپنی خیر مناؤ، اگر اللہ غضبناک ہو جائے تم میں بھی کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے انہیں کہا
تو انہوں نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، انہیں ہلاک نہ کر، انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ ارحم الراحمین اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ نے انہی کو عقل مند کہا ہے، دوسرے کوئی عقل مند نہیں، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتا کیوں نہ ہو۔ مکے کے سارے لوگ عمر بن حشام کو ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ فیصلوں کا باپ ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی اچھا فیصلہ کروانا ہے تو ابو الحکم کے پاس جاؤ، لیکن اللہ نے اسے ابو جہل کہا ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کے معاملات میں جتنا مرضی عقل مند ہوگا، لیکن اللہ کے معاملے میں وہ بیوقوف تھا، جاہل تھا، اس نے جہالت کا یہ معاملہ کیا۔ ہم بھی یہ بات یاد رکھیں، ہم دنیا میں کتنے ہی عقل مند کیوں نہ تصور کر لیے جائیں، لیکن اگر ہم قرآن کی نصیحت کو نہیں پکڑتے تو ہم جیسا بھی جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔